محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. دعا کبھی یہ مت کرنا کہ اللہ مجھے امیر بنا دے، دعا یہ کرنا کہ اللہ مجھے غنی بنا دے. امیر اور غنی میں فرق کیا ہے؟ امیر پیسہ 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 آتا رہے اور آتا رہے اور آتا رہے. غنی وہ ہے جس کو دے دیے جانے کے بعد وہ مزید کی خواہش نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا. وہ غنی ہے. غنی مال تو ہے اس کے پاس لیکن حرص اور لالچ نہیں ہے اس کے پاس. اور امیر کے پاس وہ ورلڈ کا سب سے نمبر 1 ریچسٹ آدمی بننے کی فراق میں دوڑ میں لگا ہی رہتا ہے. ان لوگوں کو کبھی چین کی اور سکون کی نیند نہیں ہے کہ یہاں پر سٹاپ کر دیں گے. ہمارے ملک میں بھی بڑے بڑے مالدار ہیں، ادیوگ پتی، جن کے پاس خزانہ کتنا ان کو خود پتا نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہیں فل سٹاپ نہیں لگایا کہ اب اتنا ہی ہمارے لیے کافی، ہمارے بچے کھا لیں گے اور جی لیں گے. نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا، انسان جب حرص میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے ایک وادی، اس کو اگر یہ 2 پہاڑوں کے بیچ والی وادی بھر کر سونا دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے اتنا سونا تجھے دے دیا جائے کافی ہے، وہ لے لے گا اور کہے گا اس طرح کی ایک اور وادی ہوتی تو بس ہو جاتا، میرا کام نکل جاتا. حضور فرماتے اگر اس کو اتنی برابر دوسری وادی دے دی جائے تو کہتا ہے ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اتنی ایک اور وادی ہو جاتی سونا بھر کی تو میرا کام نکل جاتا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کی طلب، یہ دنیا کی طلب اس کی ختم نہیں ہوتی، قبر کی مٹی اس کو بھر دیتی ہے. تو یہ رکنے والی چیز نہیں. میں جو بات عرض کر رہا تھا واپس پھر پلٹ کر آتا ہوں. امیر اور غنی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر نہیں غنی کا لفظ لگا جاتا ہے. غنی مال تو بے حساب تھا، بے حساب تھا، لیکن یقین کیسا تھا؟ مدینے میں حالات ایسے ہو جاتے تھے کہ یہودی جو ہے ان کے پاس کیپٹل بہت ہوا کرتا تھا. جیسے بہت سارے آج مال جن کے پاس ہے وہ انویسٹ کرنے میں ہر میدان میں کود پڑتے ہیں. فالتو کا پیسہ رکھا ہوا ہے، بلیک منی رکھا ہوا ہے، کہیں پر بھی انویسٹ کر کے مارکیٹ کی قیمت بڑھانے میں ان کا کام بہت رہتا ہے. جس کے پاس کیپٹل رکھا ہوا ہے، یہودیوں کے پاس پہلے بھی ایسا تھا، آج بھی وہی. دنیا بھر کو جو کریڈٹ کے راستے پر لا کر رکھنے والی قوم یہ یہودی ہے، پوری دنیا کو. اس وقت مدینہ طیبہ میں یہ کیا کرتے تھے، جب تجارت کا کوئی قافلہ ملک شام سے یا یمن سے آتا تو یہ مدینے کے باہر جاتے، قافلہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی، اور اس قافلے کا پورا مال خرید لیتے تھے. 10,000 کا مال ہو تو خرید کر کے لے لیا اور مدینے میں لا کر کے اب اس کو 50,000 میں بیچے. 2 گنا 3 گنا 5 گنا ان کے پاس ہے مال. یہ ان کی عادت تھی. ایک بار ایسا ہوا مدینے میں مال کی قلت بہت تھی اور تجارت کے قافلے آ رہے تھے. یہودی پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت عثمان غنی بہت دور پہنچ کر پورے قافلوں کا مال خرید لیا، سب خرید لیا، جتنا مال تجارت تھا سب خرید لیا اور لا کر کے ایک میدان میں انہوں نے جمع کر دیا. اور صبح اٹھ کر جب یہودی پہنچے تو دیکھا قافلے خالی ہو چکے. سبوں نے کہا بک گیا رات کو ہی مال. مدینے سے کوئی ایک ایسا شخص آیا تھا، اس نے سب قیمت میں خرید لیے. تو انہوں نے معلوم کیا کون خرید سکتا ہے، پھر ان کو تو پتا تھا وہ ایک ہی آدمی ہے، عثمان خریدا ہوگا. صبح ہونے کے بعد جو بڑے بڑے پیسے والے تھے یہودی حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا سنا ہے کہ تم نے مال تجارت پورا خرید لیا، تم کہاں یہ ریٹیل میں بیچنے کے جھنجٹ میں پڑو گے، ہمیں بیچ دو پورا مال، جتنے میں لیا اس کا ڈبل لے لو. 10,000 کا تم نے خریدا ہوگا تو 20,000 ہم سے لے لو، مال دے دو.
حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، حالات تو ابھی مدینے کے بہت سخت ہیں، قحط ہے، بھوک سے لوگ تکلیف میں ہیں، اور ایسے وقت میں صرف تم ڈبل میں پوچھ رہے ہو، میں تو زیادہ کی امید لے کر کے آیا ہوں، میری زیادہ کی امید ہے۔ تو یہودیوں نے بڑھا کر کے کہا ٹھیک ہے 2 گنا زیادہ لے لو، 10,000 کا مال ہے تو 30,000 میں دے دو، 2 گنا زیادہ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، اتنے پہ بھی میرا نہیں چلے گا، میں زیادہ کی خواہش لے کر بیٹھا ہوں۔ اب وہ نکل آئے اور ادھر ادھر باتیں کرنے لگے کہ مال کی تو آج سخت ضرورت ہے، کسی کے پاس نہیں۔ حضرت عثمان غنی کو مناتے مناتے وہ لوگ آئے اور کہا 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، سیدھے انہوں نے 5 گنا کی بات کی۔ کہا اتنا ہم دے دیں گے، یعنی تقریباً آپ سوچ لو کہ 10 کا مال ہو تو 50 میں لے رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے سوچنے دو، یہ بھی میرے لیے کم ہے۔ ان یہودیوں نے کہا اس سے زیادہ تمہیں دنیا میں کون دے سکتا ہے، ہم ایک مشت تمہیں پورا پیسہ دے رہے ہیں اور مال پورا لے رہے ہیں، اور وہ بھی چھوٹا موٹا مال نہیں تھا، تجارت کا بہت بڑا مال تھا، سب انویسٹ کر کے۔ اب یہ بھی تو سوچو کہ اگر وہ 5 گنا زیادہ دے کر حضرت عثمان سے خرید رہے ہیں تو پھر یہاں مارکیٹ میں کتنے میں بیچنے والے ہوں گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے تو ان کو یہ کہہ کر کے بھیج دیا کہ مجھے سوچنے دو، مجھے اور زیادہ کی طلب ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ وہ سب کہنے لگے عثمان ہم نے تمہیں بہت بہترین مخلص تجارت کا ماہر سمجھا تھا، لیکن تم اچھی تجارت کو ہاتھ سے جانے دے رہے ہو، ہم سے بہتر کوئی تجارت تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا، سوچ لو یہ موقع جائے گا، ہو سکتا ہے مال نقصان بھی ہو جائے۔ حضرت عثمان نے کہا سب رسک لے لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب رسک اٹھا چکا ہوں، سب ذمہ داری ہے، میں اس مال کو زیادہ میں بیچنا چاہتا ہوں۔ رات کو پھر آئے، کہا کہ کیوں تم پکڑے بیٹھے ہو، کچھ تو بتاؤ، کیا چاہتے ہو، کتنے تک چاہتے ہو؟ کہا بڑھاؤ، اور کتنا بڑھا سکتے ہو اور بڑھاؤ۔ کسی نے کہا کیا 10 گنا زیادہ لینا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ وہ چلے گئے۔ دوسرے دن فجر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور اس کے بعد باہر آ کر جتنے مومنین تھے مدینے والے سب سے کہا فلاں میدان میں مال جمع ہے، جس کو جیسی حاجت ہے وہ سب مفت میں لے کر چلا جائے۔ عثمان غنی نے اپنے دروازے کشادہ رکھے، صبح سے لے کر شام تک مدینے کے غربا، مساکین، ضرورت مند سبوں نے اس میدان سے اپنی اپنی ضرورت کا مال لیا، سب لے کر چلے گئے، اور شام تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شام کو جب یہ خبر عام ہو گئی تو یہودی دوڑے دوڑے آئے، حضرت عثمان سے پوچھا کہ تم نے یہ کون سی تجارت کی؟ کل ہم 10 گنا زیادہ دینے کی بات کر رہے تھے اور تم اس میں بھی آنا کانی کر رہے تھے، اور سنا ہے تم نے ایسی لوگوں پر لٹا دیا ہے، یہ کون سی تجارت ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا پاگلوں، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے جو تجارت کی تم میں سے کسی کی اوقات ہی نہیں ہے وہ تجارت کرنے کی۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے رب کے ہاتھ میں 700 گنا زیادہ پر بیچ دیا ہے، 700 گنا زیادہ پر بیچ دیا ہے تمہاری اوقات میرے مال کو خریدنے کی؟ میں نے رب کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ قرآن پاک میں ہے جس نے ایک دانہ بویا اس سے 700 بیج آئے، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ اور اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت کا نتیجہ ہے عزیزان گرامی، سچ کہو مدینے میں جانے کے بعد آج آپ کو اگر احساس ہو مدینۃ الرسول، رسول پاک کا وہ شہر مدینہ، آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ جاری ہے، ان کے نام کا ہوٹل بھی موجود ہے وقف عثمان بن عفان، یہاں تک کہ ان کے مال کو آج بھی محفوظ رکھا گیا اور چل بھی رہا ہے، وہاں کے بہت سارے امور ان کے مال سے آج 1400 سال تک بھی وہ مال ختم نہیں ہوا۔
تو میرے عزیزو اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ سُمْحَاءَكُمْ، جب تمہارے مالدار سخی ہوں تو تمہارے لیے زمین کا اوپر والا حصہ بہتر ہے۔ اب وہ غنی کہاں سے آئے، وہ مالدار کہاں ہیں؟ یہاں تو لوگوں کے حالات یہ ہیں، اپنا سب سے زیادہ ردی مال جو ہوگا وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نکالتے، پھٹی نوٹ ہو تو مسجد میں ڈال دو کہیں نہ چلتی ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نے کیا چیز منتخب کیا ہے؟ چیزیں جب گھر میں خراب ہونے لگ جائیں تو اٹھا کر کے اس کو خیرات کرنا چاہتے ہیں، خراب ہو گئی فقیر کو دے دو، یعنی فقیر خراب چیزیں کھائے گا، تمہارے گھر کی سڑی ہوئی چیزیں کھائے گا۔ کیوں یہ نہیں سوچا جاتا پکنے والی چیز میں سے سب سے پہلا لقمہ میں اللہ کے نام پر کسی غریب کو کھلا دوں؟ اکثر یہ دیکھا گیا شادیوں میں کھانا بچ گیا، ولیمے میں کھانا بچ گیا ہے، اپنی پارٹیوں میں کہا پھر مدرسے کو دے دو، کسی مہمانان رسول جہاں پڑھتے ہیں قال اللہ قال رسول کہتے ان کو کھلا دو بچا ہوا مال۔ گھر میں کوئی چیز سڑنے آ رہی ہے تو کوئی فقیر اللہ کے نام پر مانگنے آیا اس کو دے دو۔ ایک بات یاد رکھو، تم جو خیرات کر رہے ہو اس کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بنی آدم کوئی خیرات کرتا ہے تو سامنے وہ جس کو دیتا ہے ہاتھ اس فقیر کا بظاہر ہوتا ہے لیکن وہ لیتا اللہ ہے، اور تمہاری خیرات کو رب تبارک و تعالیٰ ایسے پالتا ہے، ایسے پرورش کرتا ہے جیسے کوئی بچڑے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا ہے۔ تمہارا دیا ہوا صدقہ اور تمہاری دی ہوئی خیرات اس کو رب تبارک و تعالیٰ قبول کر کے اس کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بندہ جا کر دیکھتا ہے تم نے ایک سکہ خیرات کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر نیکیاں اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ تیری ہیں، یہ سب تیری ہیں۔ بندہ کہتا ہے اتنا تو میں نے کیا نہیں تھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے یاد ہے ایک دن تو نے اپنے ہاتھ سے بھی چھپا کر کے خیرات کیا تھا، وہ تیری خیرات میں نے لی اور اس کی پرورش کر کے اتنا بڑا کیا۔ تم رب کو کیا دے رہے ہو، تم رب کو کیا دے رہے ہو، اس چیز کا احساس کرو۔ آؤ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ اکبر۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 90,000 درہم آئے ہدیہ میں، 90,000 درہم۔ فاقے کا زمانہ چلتا ہے مدینے میں، کھجوریں کھا کر پورا دن گزارنے والے صحابہ ہیں وہاں موجود۔ خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھار 2 دن یا 3 دن تک بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی جس دن وفات ہوئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کی بات کر رہا ہوں، جس حجرے میں حضور پاک آج آرام کر رہے ہیں، کائنات کی سب سے افضل جگہ، وہ ہری جالیاں جس کو دیکھنے کے لیے ہر مومن بےتاب، وہ ماں عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جس دن میرے آقا کا انتقال ہوا اس رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، روشنی کے لیے چراغ میں تیل ڈالنے کی بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن وہ فاقے میں گزارنے والا امت کا غم خوار رسول، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ 90,000 درہم اس رسول پاک کی بارگاہ میں آئے۔ جیسی آئے ایک بندہ آیا اور کہا حضور میری فلاں ضرورت ہے، حضور نے اس کو درہم عطا کر دی۔ ان کے بعد پھر دوسرا آیا اس کو دے دیا، تیسرا آیا اس کو دے دیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، تھوڑی ہی دیر میں 90,000 درہم پورے ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا تھا۔ تو کیا پورا مال ختم ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ختم ہو گیا؟ ایک سائل پھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد جب مال سب بٹ گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میری بھی ضرورتیں ہیں، مجھے بھی کچھ عطا کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ہے ہی نہیں، نہ کہنا عادت رسول اللہ کی نہیں،
مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے سرکار میں، نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کے مانگنے والا، حضور کی بارگاہ کے مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں۔ آیا سب مال ختم ہو چکا تھا، سب درہم تقسیم ہو گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں آ کر کہا میری بھی ضرورت۔ حضور نے نہیں فرمایا مال ختم ہو گیا جاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بظاہر درہم تو سب بٹ چکے، لیکن میں تجھے خالی نہیں لوٹا تھا، تیری جتنی ضرورت ہے، جو ضرورت ہے، جہاں سے بھی لے سکتا ہے قرض میں، سب لے لے، تیرے قرض کا پورا ذمہ دار میں ہوں، قرض کا بھی ذمہ دار۔ صحابہ سے کہا اس کو کوئی قرض دے سکتا ہے میرے نام پر، اور اس کے قرض کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ کچھ نہ ہو بظاہر سامنے تو بھی فرمایا تیرے جو اخراجات ہیں جہاں خرچ کر سکتا ہے جیسے بھی ہے۔ میرے عزیزوں اکثر حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث، آج میں آپ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تو تھے ہی، لیکن جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے کالریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا کی طرح حضور کی سخاوت تھی، جو آیا فوراً بٹ گیا، جو آیا سب نکل گیا۔ میں نے اس سے قبل بھی ایک حدیث پاک بیان کی تھی، آج پھر اس کو ذکر کرتا ہوں۔ رمضان المبارکہ میں مجھے بڑا لطف بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں خود حاضر تھا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے۔ رمضان میں افطاری کا وقت ہو رہا تھا، ارادہ ایسا تھا کہ حضور کی جالیوں کے پاس قدموں میں بیٹھ کر افطاری کروں، لیکن لیٹ ہو گیا۔ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے دروازے سب پیک ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک گھنٹہ پہلے، ابھی تو کافی دیر پہلے ہی سب فل ہو جاتا ہے۔ تاخیر ہو گئی تو اندر جانے کا موقع نہیں ملا۔ صحن میں بیٹھا تھا، دور سے حضور کی جالیاں دکھ رہی تھی، سوچنے لگا یہیں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آج ایک ہی دن ہے، کل تو میرا سفر ہے، نکل جاؤں گا، آج یہ آخری افطاری۔ لیکن اس وقت ایک حدیث یاد کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے بیٹھے تھے، 70 وہ اصحاب صفہ غریب صحابہ ان کے ساتھ حضور بیٹھتے تھے، جو سب اپنا گھر بار سب چھوڑ کر حضور کے دربار میں رہتے تھے، اصحاب صفہ۔ ایک دودھ کا پیالہ تھا اور 70 لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ سے فرمایا، حجرے میں حضرت عائشہ تھیں، حضور مسجد میں تھے، کہا عائشہ دیکھو کھڑکی سے کوئی غریب، کوئی مسافر، کوئی مہمان باقی تو نہیں رہ گیا؟ کہتی ہے میں نے کھڑکی میں جھانک کر دیکھا تو جنت البقیع کے پاس درخت کے سامنے کوئی آدمی اپنا گھوڑا باندھ رہا تھا۔ شکل سے تو لگتا تھا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوا ہے، چہرے پر دھول ہے اور کپڑے الجھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مہمان یا کوئی مسافر لگتا ہے۔ حضور نے صحابہ میں سے کسی کو بھیجا، جاؤ اس کو لے آؤ دسترخوان پر، افطار کے لیے تھوڑا سا وقت بچا ہوا۔ گئے اور اس کو جا کر کے لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے، کس کے لیے آئے؟ اس نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور میں محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے متعلق سنا بہت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھا نہیں تھا۔ کہا آؤ تمہارے ہی انتظار میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جب آیا مسافر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا، افطار کا وقت ہوا، دودھ کا پیالہ اٹھا کر حضور پاک نے اس کو دیا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزوں، جود کس کو کہتے ہیں، سخاوت کس کو کہتے ہیں؟
بچ جانے کے بعد سب کو بانٹ دینا یہ سخاوت نہیں ہوتی. ضرورت محسوس ہو تم کو اس وقت اٹھا کر کے دے دو کوئی چیز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن تو یہ کہتا ہے تم اس وقت تک بلندی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کرو گے. پسندیدہ چیز. اور افطار کے موقع پر یاد رکھنا کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا اپنے سامنے والی چیزوں کو. کھجور پڑی ہو، تربوز پڑا ہو، فروٹ ہو، سب جمع کر کے میرے پاس رکھے. کوئی نیا آیا ادھر کھسکانے لگا تو غصہ ہو جائے. بھائی تم اپنا دیکھو، ادھر سے کیوں نکال رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بھوک شدت کی ہے، کھاتا تو پورا نہیں ہے. اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ادھر ادھر کھسکا دے گا. بھائی جس کو چاہیے کھا لو. بعد میں سب کو تقسیم کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے بہت سخاوت ہے صاحب کی. جب تمہاری بھوک شدت کی ہو، پیاس شدت کی ہو اور اس وقت تم اٹھا کر کے دے دو تو پھر پتا چلے. 70 غربا وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ اور خود نبی پاک، اور وہ گرمیوں کے روزے ہوں گے. اس وقت ایک مسافر آیا ہو، ایک دودھ کا پیالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کر سب سے پہلے اس کو عطا فرمایا. اور اس نے دیکھا نہیں، اٹھایا اور پورا پی گیا. حضور سے ملا ہے تو پورا ہی پی گیا. لیکن اس پر کوئی غصہ، کوئی جلال کہ سب کی افطاری رہ گئی، اتنے لوگ بھوکے پیاسے ہیں. کچھ نہیں، مسکرا کر کے فرمایا اللہ تجھے شکم سیر فرمائے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. غصہ کس بات کا، ڈانٹنا کس بات کا. شکم سیر کرے، اللہ تجھے ہمیشہ شکم سیر رکھے. ایک کھجور پر سبوں نے افطار کر لیا. یہ حدیث پاک یاد کر رہا تھا کہ رمضان المبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی. 3 منٹ باقی رہ گئے تھے. میرے ساتھ اتفاق ایسا ہوا کہ جس دروازے کے باہر بیٹھا تھا، اندر جانا تو مشکل تھا، وقت بہت ہو چکا تھا. اندر کے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے حاجت ہوئی ہو، استنجا وغیرہ، اٹھ کر گئے، سب خالی ہوئی. تو جو دربان پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے مجھ کو بلایا، اندر آ جاؤ جگہ خالی ہے. 3 منٹ باقی تھے. میں واپس اندر آیا اور جہاں کی خواہش تھی وہیں بیٹھ کر کے افطار کیا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں ہے. لب واہ ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت عظمیٰ کا یہ حال ہے. لیکن امت کو آپ نے یہ تلقین فرمائی جب رمضان آ جائے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو، اپنی جھولیوں کو کشادہ کر دو، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے خیرات کرو. ان کے گھروں پر وہ دیکھو کہ وہ ساری آسائشیں ہیں یا نہیں جو تمہارے گھر میں موجود ہیں. آج تمہیں احساس کا یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے رمضان تمہارے پاس آیا ہے. دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد تمہیں یہ احساس ہو کہ جو لوگ سال بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہوں وہ کس طرح برداشت کرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں ان کے حالات. میرے عزیزو، خاص طور پر ایک بات یاد رکھو، رمضان المبارکہ میں نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ جو کھلا رہا ہے، اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو چربی بھی چڑھ جاتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے یہ میرے مال سے آ رہی ہے، میرے محنت سے ہیں یہ ساری چیزیں. بڑے بڑے مالداروں کو منٹ نہیں لگتے یہ ساری نعمتیں ختم کر دیے جانے کے لیے، وقت نہیں لگتا. یہی رمضان تھا، 1 سال بیتا ہے، میں نے پتھروں پر سو کر کے دیکھا ہے، یہ رمضان ہی تھا. قیدی جیل کے اندر ایک سموسا آ جائے تو ان کے لیے ایسا لگتا تھا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک سموسا جس کو ہم چھوتے نہیں، پھینک دیتے ہیں. وہاں پر
ٹھنڈا شربت مل جائے تو لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں. سال بھر میں نے خود پوچھا تو پتا چلا کہ پہلی بار رمضان کی وجہ سے برف لا کر دیا گیا تھا تو ٹھنڈا شربت ملا. کوئی چیز نہیں. پینے کے لیے جو پانی میسر تھا میں خود بھی پیا ہوں، جس میں 1 گھنٹہ تک بوتل کو پانی جمع کر کے رکھے کہ آدھا نیچے پورا لال اوپر کا پھر سفید ہو جائے تو پیے. میں یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ ہم کس حالت سے گزرے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نعمتوں کی ناشکری نہ کرو جو تمہارے پاس آج موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے اس کی ناشکری نہ کرو. اور ایک بات یاد رکھو، جتنا دو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. یقین رکھو اللہ کی ذات پر. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ جو ہے، مال میں اضافہ، وہ سخاوت میں رکھا ہے، اور بندہ جو ہے بینک میں رکھنے کو سمجھتا ہے، جمع کرنے کو. اور کیا سوچتے ہیں پتہ ہے؟ ارے برے وقت کے لیے کچھ تو جمع کے رکھنا چاہیے، برے وقت کے لیے کچھ تو مال جمع کر کے رکھنا چاہیے. تو نے دماغ سے خود ہی طے کر لیا برا وقت آئے گا تو وہ آ جاتا ہے. کیوں سوچتے ہو برے وقت کے لیے؟ وہ پالن ہار حقیقی رب ذوالجلال جو آج تمہیں کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے. اور جب اس کا حکم ہے دو، اس کا حکم ہے دو، تو غریبی کس بات کی، کس طرح کی کا فاقہ؟ اللہ کریم کے حکم پر کر رہے ہو، ہماری باتوں پر نہیں. بنی اسرائیل کی ایک بات یاد آتی ہے. ایک بڑا بخیل آدمی بھی تھا، سیٹ تو تھا، پیسہ بہت تھا لیکن کنجوس بہت تھا. لیکن اس کے گھر میں بالکل اپوزٹ اس کی بیٹی تھی، جوان بیٹی. وہ سخاوت بہت کرتی تھی، باپ کو سخت نفرت تھی اس چیز. کنجوس آدمی ہمیشہ سخی لوگوں سے چڑھتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ سب فضول خرچی کرتے ہیں، کیوں دیتے ہیں ان کو. اس کو بار بار یہی لگتا ہے ان کو نہیں دینا چاہیے، غریبوں کو، مسکینوں کو. یہ سب عیاشی کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، 1000 طرح کے اس کے پاس وجوہات ہوتے ہیں نہیں خرچہ کرنے کے. اور سخی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی، وہ دیتا ہے اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے اس کی زندگی ہے. اللہ نے تو صرف یہ کہا ہے دے دو، یہ نہیں فرمایا موت تک اس کے پیچھے لگے رہو، کہاں خرچہ کرتا ہے دیکھتے رہو. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے، دے دو. اور وہ کہاں خرچ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے. بنی اسرائیل کی وہ لڑکی خیرات کر دیتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ اس کا باپ مال کو بہت محفوظ جگہ پر جمع کر کے رکھتا تھا. ایک دن وہ اپنے مال کو محفوظ جگہ بند کرنا بھول گیا اور گھر میں سخی بیٹھی ہوئی تھی. اتفاق سے اس دن کوئی فقیر آیا، وہ جمع کیا ہوا جتنا تھا اٹھا کر کے اس نے دے دیا. باپ کی تو موت کے برابر تھا. وہ ایک پھوڑی کوئی کوڑی دینا نہیں چاہتا تھا، پھوٹی کوڑی، اور یہ اس کی بیٹی پورا اٹھا کر کے دے دی. اتنا غصہ آیا اس کے باپ، آیا اور آ کر کے اس نے تیز ایک تلوار لے کر اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کٹ گیا، ظالم بخالت میں کبھی کبھار آدمی ایسا ہی حیوان بنتا ہے. درد سے شدت سے تڑپتی رہی. اس کے بعد جیسے بھی علاج معالجے کے بعد، ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، ہاتھ کٹا ہوا تھا. اب اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ تو جی رہی تھی. جب جوان ہو گئی، اب رشتے تو آتے ہیں، شادی بھی ہونی ہے. وہ عیب ہے لڑکی کے اندر، ایک کٹا ہوا ہاتھ، اس کو کون شادی کرے؟ اتنی حسین و جمیل، خوبصورت، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ہاتھ نہیں. اتفاق ایسا تھا کہ ایک بہت بڑا شہزادہ تھا، اس کو یہ پسند آ گئی، بڑا مالدار بھی تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس خاتون سے شادی کروں گا. وہ بہت بڑے گھر کا شہزادہ تھا، رئیس زادہ تھا. نکاح کا پیغام بھیجا، اور یہ جو کنجوس بخیل تھا اس نے سختی سے منع کر کے رکھا تھا ٹوٹا ہوا ہاتھ دکھانا مت ورنہ شادی بھی نہیں ہوگی. جس کو بھی ہے ایسی ٹوپی ڈال دیں گے، منع کر رکھا تھا. اور اسی منع میں اس شہزادے نے پسند بھی کیا، شادی بھی قریب ہو گئی، سب ہو گئے. اب اس لڑکی کو ایک غم ستاتا تھا، آج یا کل تو پتہ چلنا ہے جب گھر پر جاؤں گی بیاہ ہو کر کے.
شادی کے بعد جب رخصت ہو کر جاؤں گی تو کبھی نہ کبھی تو یہ ہاتھ کا پتہ چلی جائے گا، پھر کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اس وقت بڑے ظلم بھی ہوتے تھے، دھوکے کے متعلق بڑی سزائیں تھی۔ وہ خاتون لڑکی بڑی ڈری ہوئی بھی تھی، بہرحال شادی ہو گئی، ڈولی سج سور کر کے دولہے کے گھر چلی گئی۔ جب وہ دلہن اپنے دولہے کے گھر آئی تو اب بات یہ تھی کہ رات کو جب دسترخوان بچھا دیا گیا کھانے کے لیے، پہلا دسترخوان، دولہا بھی بیٹھا ہے، اس کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اور دلہن بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ شرما رہی ہے، سیدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کھائے تو کیسے کھائے؟ تو اس نے دولہے نے کہا چلو کھانا شروع کرو، یہ نہیں کھا رہی تھی، اپنے دوپٹے کے اندر وہ اپنا ہاتھ چھپائے بیٹھی رہی بہت دیر تک۔ کیسے؟ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، کچھ تو ہونے والا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اب پتا چلے گا۔ 2 بار کہا اس نے چلو شروع کرو کھاؤ، تیسری بار اس نے کہا کس چیز کا انتظار ہے، کھاؤ، دوسرے سب کھا رہے ہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے، کٹا ہوا ہاتھ ہے، اب کسی نہ کسی طرح سے اب یہ اپنے نئے دولہے کو بتا ہی دوں کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ وہ جوان دوشیزہ رونے کو تھی، غیب سے ندا آتی ہے اے خاتون اپنا ہاتھ نکال، اس ہاتھ کو رب تعالیٰ کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا جو رب کے راستے میں اٹھا ہوا ہو۔ اس نے دوپٹے سے ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ صحیح سلامت موجود تھا، ہاتھ سلامت موجود تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ شرمندہ ہونے نہیں دیتا اس ہاتھ کو جو بارگاہ رب العزت میں خرچہ کیا ہوا۔ جب وہ مولا دنیا میں ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے تو پھر آخرت تو آخرت ہے، رب تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اسی لیے آج امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں وہ بھی وعید سن لے۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کر کر کے جمع کیا ہے، اے رسول ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے اس قیامت کے دن ان کی پیشانیوں کو آگ سے داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو اور ان کے پیچھے آگ سے داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ سارا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے چکھو، آج چکھو۔ بلکہ ایک روایت یہ ملتی ہے قبر میں جاتے ہی ایک بہت ہی خوفناک اژدھا اس کے گلے میں لپٹ جاتا ہے، اس کی ناک پر ڈنک مارتا رہتا ہے، چوستا رہتا ہے، اور وہ مردہ اس کو ہٹانے کی بے پناہ کوششیں کرتا ہے، نکالنے کی بہت طاقتیں لگاتا ہے۔ وہ سانپ اس سے کہتا ہے کیوں مجھ کو ہٹا رہے ہو، میں تمہارا مال ہوں جس کو تم جمع کر رکھے تھے، جس سے تم بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس مال کی جو زکوٰۃ نکل گئی وہ پاک ہے، پھر اس پر تمہیں عذاب نہیں ہے۔ لوگ آج 2.5% پر ہی آئیں کائیں کر رہے ہیں، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 50% کا بھی حکم دیتا۔ کیوں؟ عطا کیا ہوا اس کا ہے، میں نے تجھے عطا کیا ہے، 100 عطا کیا، 50 میری راہ میں دے، 50 تو رکھ لے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 50% دینے کا حکم نہیں فرمایا، 25 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 2.5، صرف 2.5%۔ 100 روپے تیرے پاس آئے ہیں تو اس میں سے 2.5 نکال۔ غربا اور مساکین جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شکایت کریں گے کہ ہمارے پاس تو کبھی کوئی چیز آئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا حق بھی میں نے مالداروں کے پاس رکھا تھا، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں دیا ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تم سب کے مال میں ان کا بھی حق رکھا گیا ہے۔ تم خیرات کر کے بڑے مت بنو، اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اتنے خیرات، تم نے ان کا حق دیا ہے جو تمہارے مال میں اللہ نے دیا تھا تمہیں۔ بہرحال اب اس حدیث پر میں پوری تشریح کرتا جاؤں تو بہت وقت چلا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب ہمارے حاکم اچھے لوگ ہوں گے، ہمارے مالدار لوگ
سخاوت کرنے والے ہوں گے اور ہمارے معاملات شورا میں طے کیے جائیں گے، تو حضور نے فرمایا زمین کا اوپر والا حصہ تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن جب تمہارے حاکم سب سے شریر لوگ ہوں جیسے آج کے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر، آج کے سب سے شریر حاکم ہیں، اور کھل کر کے ہم عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جتنے جھوٹے ہیں جتنے چور ہیں وہی سب کے سب جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پر۔ ان کو جو کرسیوں کا لالچ ہے یہ ان کی شرارت اور ان کی بدماشی کی ہی سب سے بڑی علامت ہے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو، کروڑوں مسلمان جس کی اقتدا کرتے ہیں، وہ آج 6000 ختم قرآن ایک جگہ پر جنہوں نے کیا ہے، وہ امت کے سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے کہ نہیں؟ سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ 80,000 مسئلوں کا حل جنہوں نے امت کو پیش کر کے دیا ہو، وقت کا بادشاہ ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آئیے، آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، آپ کو چیف جسٹس کی کرسی دی جاتی ہے، چیف جسٹس، قاضی القضات۔ آپ کیا فرماتے ہیں جانتے ہو؟ میں اس کا لائق نہیں ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں اس کا لائق نہیں ہوں، قاضی القضات کا منصب دیا تھا بادشاہ نے۔ تو جانتے ہو خلیفہ وقت نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، اتنے بڑے امام ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ ترنت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا بادشاہ اسلام پھر آپ ہی فیصلہ کر لو، جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ قاضی القضات کیسے بن سکتا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جو جھوٹ بول سکتا ہے پھر وہ قاضی القضات کیسے بن سکتا ہے؟ لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے منصب کو کبھی قبول نہیں کیا، لیکن یہاں تو ہوڑ ہے، جس کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ بھی بڑی کرسی چاہتا ہے، سب سے اونچی کرسی اس کو چاہیے، اور کتنے تو ایسے نشے میں جھومتے رہتے ہیں، وہ حاکم ہیں، امور حکومت امور مملکت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے ہاں ایک مثل مشہور تھی، وہ عامی زبان میں کہی جاتی ہے، کوے کو جب بڑا پن دے دیا جاتا ہے تو پوری کچہری بھر کر کے پخانا کرتا ہے۔ وہ یہی حال ہے، جب کووں کو بڑا پن مل گیا ہو، ان کے ہاتھ میں زمام حکومت آ گئی ہو، تو انہیں ایسا لگتا ہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ کر تو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو فرعون بھی بہت کچھ کیا ہے، نمرود بھی بہت کچھ کیا ہے، ان سب کے انجام بھی یاد رکھو، ایک طاقت ہے وہ خلاق کائنات کی، اور پھر جب وہ گرفت آئے گی تو تمہارے سارے مسند ڈھیلے پڑ جائیں گے، کوئی تمہیں بچانے والی طاقت نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے یہ ظلم کا جو دور ہے اس پر بھی میں کہتا ہوں آپ نہ گھبراؤ میرے عزیزو۔ قرآن میں اللہ نے جب یہ فرمایا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، ہر ظالم کے کام کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا، اس کے ظلم میں اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اللہ فرماتا اچانک ہم پکڑ کرتے ہیں، اچانک پکڑ کرتے ہیں۔ قوم شعیب جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، گھمنڈ اتنا تھا ان کو، پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے، پورے ایک ایک پہاڑ ایک آدمی کا گھر۔ آج کے لوگ کہاں پہنچ پائیں گے ان کو؟ تمہارے 25 مالے کے، تمہارے 40 مالے کی بلڈنگیں بھی ان کو نہیں پہنچ پائیں گے، وہ پورا پہاڑ تراش کر کے اکیلا گھر بنا لیتا۔ اور ویسے ہمارے پاس ٹائم کہاں اتنا، ان کے پاس تو 800 سال 900 سال ہوتے تھے، بناتے رہتے ہوں گے 200 سال تک۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم امت محمدیہ کو 60-70 سال کا دیا گیا ہے، 20 سال تک تو کھیلتا ہی رہتا ہے، 25 سال میں شادی کرتا ہے، اور پھر بیوی کو گھمانے میں 10-15 سال چلے جاتے ہیں۔ بچتا کیا ہے اس کے پاس؟ کہاں گھر بنائے گا، کہاں بلڈنگ بنائے گا؟ خیر، قوم شعیب کو جو اتنا گھمنڈ تھا، اتنا غرور تھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو ڈرایا اللہ کا عذاب آئے گا،
تو اللہ کا عذاب آئے گا. کہتے کیسا آئے گا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسا آیا تھا ویسے. طوفان آ گیا تھا, پانی آ گیا تھا. آ بھی جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا, ہم اندر ہیں, پہاڑوں کے اندر ہیں. قوم لوط پر آیا تھا پتھروں کا عذاب, نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے ان کے اوپر, وہ آئے گا تب بھی ہم محفوظ ہیں. پہاڑ پر پتھر پڑیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. پورا پورا پہاڑ, پتھروں کا پہاڑ جس کے اندر ہم رہتے ہیں. اتنا گھمنڈ تھا, اتنا غرور تھا اس قوم کو کہ کچھ فرق نہیں پڑتا قوم نوح کا عذاب آئے کہ قوم لوط کا عذاب آئے. تب پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ان کا گھمنڈ توڑنے کے لیے بہت بڑی چیزیں, ہوائیں, طوفان, یہ ساری نہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے, ایک فرشتہ آیا, سب اپنے مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے, پہاڑوں کے تراشے ہوئے گھروں کے اندر تھے. فرشتے نے صرف ایک آواز نکالی, فرشتے کی آواز تھی صیحۃ واحدہ, ایک ہی چیخ تھی. اللہ اکبر. اس چیخ کی اور اس آواز کی گرج ایسی تھی جو پہاڑوں کے اندر تھے ان کے کانوں میں یہ آواز اتنی تیز آئی کہ ان کا بھیجا کانوں سے باہر آ گیا تھا. سب کے سب نیچے پڑے ہوئے تھے, کسی کو ہاتھ اٹھانے کی تک طاقت نہیں تھی. ایک آواز پر پوری قوم ہلاک ہو گئی, پوری قوم ختم ہو گئی. تم کیا سمجھتے ہو رب تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے, اس کی پکڑ آتی ہے تو مہلت دی جاتی ہے, وقت دیا جائے گا. ظلم کرنے والے جتنا کرنا ہے ایک وقت تو تمہارا آئے گا. اسی لیے میں اپنی باتوں میں کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے, بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو بقرعید آئے گی. بہرحال آپ میں وہ کوئی ایسی صفت نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کوئی چیز عطا کیا ہے تو اپنے چھوٹوں پر ظلم نہ کرو, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھو. تمہارے دینے سے کبھی گھٹے گا نہیں, دینے سے کبھی گھٹے گا نہیں, بڑھتا چلا جائے گا. اور حدیث پاک کا آخری حصہ جو تھا اس کو بھی بتا دوں, وہ امورکم الی نسائکم, اور حضور نے فرمایا اور جب معاملات عورتوں کے ذریعے سے حل ہونے لگ جائیں تو پھر تمہارا قبر میں جانا زیادہ بہتر ہے. عورتیں حاکم بن جائیں تمہارے, عورتیں تمہیں مشورہ دینے لگے اور انہی کے ذریعے سے سارے معاملات طے کیے جا رہے ہوں. اب تو حالات ہیں بہت ساری جگہوں پر, کتنے تو مہیلا منڈل بنے ہوئے ہیں, اور کئی جگہ پر عورتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں انصاف کرنے کے لیے پاور دو. میں عورتوں کے حقوق کی خلاف نہیں بولنا چاہتا, ان کے حقوق ہیں. اسلام سے زیادہ کس نے ان کو حقوق دیے, اسلام سے زیادہ ان کو کس نے عزت دیا ہے. ماں ہو تو قدموں میں جنت اللہ کے نبی نے بتایا, بیٹی ہو تو اس کی پرورش پر حضور نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے, بہن ہو تو تمہارے حق میں اس کی مقبول دعاؤں کا حکم فرمایا, بیوی ہو تو ایک صدقہ, ایک لقمہ اسے کھلانے پر صدقے کا ثواب. عورت کو ہر مقام پر عزت دی گئی ہے. بیوہ ہو تو بھی یہ نہیں ہے کہ اسے ستی کے ساتھ, وہ جو ستی کی رسم ہوتی تھی آگ میں جلا دیا جائے. اسلام نے عورتوں کے حقوق عطا کیے ہیں, لیکن ان حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے, مردوں کو شورا دیا گیا ہے کہ تمہارے معاملات مردوں کے ذریعے سے طے کیے جائیں گے. اسی لیے 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے, ان سارے نبیوں میں کوئی عورت نبی نہیں آئی, عورت نبی نہیں ہو سکتی. اسی لیے خلفائے اسلام میں بھی کبھی کوئی عورت خلیفہ نہیں بنی. ابھی اکا دکا کہیں سے خبریں آتی ہیں کہ کوئی عورت بھی پیر بنی بیٹھی ہوئی ہے, ہاں وہ مرید کر رہی ہے. اس کے مرید کرنے پر, اس کے خلیفہ بننے پر اتنا تعجب مجھے نہیں ہوتا, وہ مریدوں پر تعجب ہوتا ہے کہ جاتے کیسے ہو, کیا سوچ کر کے ہاتھ دیتے ہو. میرے عزیزو, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. حضور نے فرمایا جب تمہارے معاملات عورتوں کے ذریعے سے طے کیے جانے لگ جائیں تو پھر قبر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے زمین کے اوپر والے حصے سے. اللہ کریم
ہم سب کو اس شر کے بعد خیر کا زمانہ عطا فرمائے۔ جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے، تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں لا نکذب بآیاتک یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو عربی میں ہے، جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ؟ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی، لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم الحاکمین، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکمین ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو، تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی طرف سے، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ چار ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، چار ہی آیتوں کے بارے میں شروع۔ الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا۔ یہاں پر کس کو سکھایا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، دوسرے نمبر پر آیت ہے رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے۔ تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا۔ پتا چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا، ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے۔ کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح۔ لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا۔ اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا۔ تین حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں سب سے پہلے۔ اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے،
پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا، ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات۔ تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد آپ ہیں۔ اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا، وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث ہے کنتو کنزن مخفیًا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأردت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی۔ اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا، مظہر خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات۔ اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا۔ ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں، آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی۔ وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر۔ ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں، اور پانی ہے کہ برابر نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے نہ لکڑی ہے نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَى، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح، یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے کیوں دیکھتے نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے، کیا مطلب ہے؟
حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں. اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی. اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا. کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں. دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں، انہیں گرنے کون نہیں دیتا؟ کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے؟ حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر. کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے. ما یمسکہن الا اللہ، قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں پر اڑتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچائے رکھتا ہے؟ کون ہے؟ الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں. تو یہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں. اور آج کا زمانہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے اسٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں. لیکن میرے کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ایتھیزم کیرلا میں ہو رہا ہے. ایتھیسٹ ملحدین کی تعداد کثرت سے وہاں پھیلتی جا رہی ہے. حیرت ہوئی. میں جانتا ہوں کیرلا کو اچھی طرح سے، بچہ بچہ سورہ یاسین حفظ کیا ہوا رہتا ہے، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے. فجر کی جماعت میں آپ وہاں جا کر دیکھیں، مسجدوں میں تو ایسے لگے کہ جمعہ میں ہے، ساری نمازوں میں اس طرح سے نمازوں کی پابندی. لیکن آج وہ علاقہ ملحدین کی زد میں آ گیا ہے. یہ ایتھیزم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، صرف آدمی کا پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں. علم الگ چیز ہے، نور علم الگ چیز ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا اور وہ گمراہ ہوا. نور علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ولایت پا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آج پڑھ تو لیے، بڑے بڑے علم کے بھنڈار ان کے پاس ہیں، لیکن نور علم ان کے پاس نہیں. وہ فیوز و برکات جو اولیاء کاملین سے چل کر سینوں پر آتے ہیں وہ نہ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ایڈوکیٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. عام لوگ نہیں، پڑھے لکھے بڑے کئی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ایتھیزم کی، وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی. یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے. سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نظام اپنا دین بنایا ہوا ہے، مذہب بنایا ہوا ہے. میرے عزیزو، یہاں ہلکی سی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، اتنی پوری کائنات اپنے آپ کیسے ہوگی؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ہمیشہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتا ہے. اس کے اندر سے جب نور ایمان ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے
انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے محبوب آپ ان کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ وہ گونگے بہرے ہیں اور مردہ ہیں۔ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ جو مکہ کے کفار و مشرکین، حضور سے بڑھ کر کے کوئی نشانی ان کے پاس تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، ارے آسمان کیا نشانی ہے، چاند کیا نشانی ہے، سورج کیا نشانی ہے، جس نے چہرے رسول کو دیکھا اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ رسول جو انگلیاں برتن میں رکھ دیں تو پانی کے فوارے جاری ہو جائے، وہ رسول جو اشارہ کریں تو چاند پلٹ آئے، وہ رسول جو سورج کو اشارہ کریں تو وہ سورج پلٹ آئے اور چاند پھٹ جائے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھیوں میں کنکریاں پڑنے لگ جائیں اور شجر و حجر انہیں سلام کرے۔ یہ ساری نشانیاں مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ سب پتا تھا، اور جو میرے آقا فرماتے تھے وہی ہو کر بھی رہتا تھا، جو بعد میں آنے والی خبریں حضور دیتے تھے وہ ہوتا تھا۔ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ملحد رہے۔ انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو محمد کا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، جب نور ایمان ختم ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی نشانیاں بھی اسے نہیں نظر آتی۔ کل کی رات بھی ذکر میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ڈرو اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کبھی تم کو اپنے دین سے، اپنے گھر سے دور کر دیا، بہت بری موت مارے جاؤ گے دنیا میں، بہت بری موت۔ اور وہ سب سے بدنصیب شخص ہے، وہ محروم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے اپنے دین سے دور کرتا ہے۔ یہ میں نے بہت سارے اپنے تجربے کی باتیں آپ کے سامنے رکھی کل بھی۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کی دولت کو اور دین کی یہ صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ مجھے میرے والد گرامی فرمایا کرتے، بس اب میں ختم کر رہا ہوں، مسجد کے صدر تھے، متولی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور بڑے پرہیزگار اور ایک بڑے بزرگ کی خدمت گزار بھی تھے، اور کئی سالوں تک میں جانتا ہوں، میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہو، یا ہمارے والد فرماتے تھے کہ اچانک ایسا ہوا کہ مسجدوں کے معاملات سب جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو نئی جماعت آ گئی، پرانے متولی صاحب کو ہٹا دیا گیا، اب ان کی عمر کافی بھی ہو گئی تھی، داڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ آپسی چپکلش تھی یا جو بھی ہے، محلے میں ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کو ہٹا دیا گیا، میری یہ بات کو آپ اپنے اوپر نہ لیں، سارے لوگ جو ہے ہماری باتوں کو گھماتے ہیں برابر جگہ پر جہاں ان کو چاہیے۔ میں ریئل بات کہہ رہا ہوں، جب وہ ہٹ گئے، ہوا یہ کہ اس بیچارے نے، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس سے جیسا چاہے خدمت لے، اس نے کہا کہ میں اس مسجد کو ہی نہیں مانتا، یہ فتنے کی گڑھ ہے، معاذ اللہ، چھوڑ دیا اس نے۔ جو صدر رہا، متولی رہا مسجد کا، بڑی داڑھی تھی، اور کئی دنوں تک مسجد کو آنا چھوڑ دیا، پھر تھوڑے دن ہوئے، دھیرے 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 نماز بھی چھوڑ دیا، ختم ہو گئی۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، اکثر وہ بات بتا کر کے، نام لے کر کے بتاتے تھے، کہا کہ کچھ سال گزرے کہ اس بندے کو، ہمارے یہاں اوسی کھیلنا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو نمبر لگاتے ہیں، مٹکا، یہاں ہوتا ہے مٹکا کھیلتے، لاٹری والے جو نمبر لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کا نشہ ہے، نمبر لگاتے ہیں لاٹری کے، اور اس کے بعد اس میں پیسے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹا ہو کہ مٹکا ہو، الگ الگ جو بھی ہے، اس کی عادت اس کو لگی، اور پیسے جو بھی تھے وہ نمبر جا کر کے لگا کے آتا تھا، دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے کہ نمبر آیا کیا، نمبر آیا کیا، اس میں پیسے جاتے رہے، کنگال ہو گیا۔ وہ متولی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ پھر وہ اپنے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے پیسے چوری کرنے لگا، یہاں تک نوبت آ گئی، اور بیٹے اور بیٹیوں کو ایک بار دو بار سمجھ میں آئے، بعد میں پھر دیکھا کہ بڑھاپے میں ابا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کہیں پیسے رکھو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہ سٹے میں لگا کر آ جائے، سٹہ بازی کرتے کرتے اتنا تباہ و برباد ہوا۔ آج
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے رمضان کے مہینے میں شراب کی حالت میں اس کی موت ہوئی. وہ شراب پیتا رہا کسی ایک گھر کے کٹے پر باہر. آخری وقت اس کا وہاں پر دیکھا گیا جب اس کی روح نکلی. وہ رمضان کا مہینہ تھا لیکن شراب کی حالت میں. ڈر آتا ہے اس بات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دور کر دے تو میرے عزیزو اس کی بہت بری موت ہو جاتی ہے. ہمیشہ یہ دعا کرو کہ مولا جب خطائیں ہو جائیں تو تو مجھے سنبھال لے, جب غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کی توفیق دے دے. ملحد نہ بن جائے بندہ, دھیرے دھیرے خدا کا انکار کر جاتا ہے. یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بات بتا دیتا ہوں, شروعات بہت چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے. نفل کو ہلکا جانتا ہے, نمازوں کو ہلکا جانتا ہے. یہ بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی نماز کو ہلکا مت جانو, کسی بھی مستحب چیز کو سنت کو ہلکا مت جانو. ارے یہ کیا ہے, یہ تو چلتا ہے. ایسے بہت لوگوں کو دیکھا. داڑھی, ارے کچھ نہیں ہے, اس کے بارے میں بحث کرنے لگ جائیں گے. سنت ہی تو ہے, معاذ اللہ سنت ہی تو ہے. ارے سب کچھ ہی سنت ہے ہمارے لیے, سنت ہی تو ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا سے بڑھ کر کے کیا ہے ہمارے؟ نہیں رکھا الگ بات ہے, لیکن اس کو ہلکا جانا کفر ہے, تحقیر کفر ہے. حتیٰ کہ بکری چرانے والے عمل کو بھی کسی نے ہلکا جانا کہ یہ تو گھٹیا عمل ہے, معاذ اللہ, وہ کافر ہو گیا. اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے, اور یہاں سے بندے کی شروعات ہوتی ہے. وہ نفل کو سنتوں کو ہلکا جاننے لگا. ہم نے بہت سارے, مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے ہمارے بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں پابندی کرائی. سنیوں کو دیکھو بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ فرض اور واجب نہیں ہے. کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم عام حالت کو, نماز کی حالت کو ایک طرح مت سمجھو, تمہارے دل میں نماز کا ہلکا پننا آئے. کیوں یہ سب چیزیں رکھی گئیں؟ قرآن پاک کو آپ جس طرح سے, یہ کتاب ہے, یہ ورق ہے. اصل قرآن علم الہی ہے, لیکن اس کا ادب ہمیں کتنا سکھایا گیا. ان اوراق کا, یہ پٹھے کا کتنا ادب سکھایا گیا. ہم نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے. وجہ کیا ہے؟ تم اس کو عام کتاب ہی سمجھتے رہو. ہے تو یہ کتاب, ہے تو یہ ورق, یہ چھپا ہوا ایسی ہے جیسے دوسری کتابیں چھپی ہوئی, پرنٹ ہے. اصل قرآن وہ علم الہی ہے, وہ فنا نہیں ہوگا. یہ تو اوراق والا کتاب, یہ جو ہے یہ تو فنا ہو جائے گی. یہ اوراق جو ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے. بوسیدہ ہو گئے, آپ دفن کر دیے, آپ پانی میں ڈال دیے, کچھ بھی کر دیے, بوسیدہ ہو سکتے ہیں. لیکن علم الہی جو کلام الہی ہے وہ فنا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ان اوراق پر موجود کتاب کا بھی ہمیں ادب سکھایا گیا. یہ تمام چیزیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں آج تک برقرار رکھی گئیں, اس لیے کہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور بندہ اوپر پہنچتے 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 اولیاء کا منکر ہوتا ہے پہلے, اور کہتا ہے یہ غوث خواجہ کیا چیز ہے, یہ اماموں کا کیا ہے, وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے ہم تھے. وہاں تک بات کرتے کرتے معاذ اللہ پھر وہ رسول تک پہنچتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ, اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے وہ خدا ہی غلط تھا جو محمد کو پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بزرگان دین نے یہ سلسلہ بتایا ہے کہ گمراہ ہونے کے اس کے طریقے کیا ہیں. اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دین سے دور کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگا دیتا ہے. علماء کی بے ادبی اور گستاخی میں وہ انسان ملوث ہوتا ہے, اور اس لیے کہ ان سے حسد کرتے 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 وہ علم کا دشمن ہوتا ہے, دین کا دشمن ہوتا ہے, اس شکل کا دشمن ہوتا ہے, اور پھر وہ نبی تک چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. الہاد اور بے دینی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. رب تبارک و تعالی بقیہ قرآن عظیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.